रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मौसम तो बहुत सर्द है, लेकिन खबर मेरे पास आपके लिए बहुत ही गर्म है। वो ये है कि सदर ट्रंप की काबीना के पहले शख्स ने और ये शख्सियत जो है, ये या ओहदेदार या वजीर आपने इन्हें कहना है, ये सबसे अहम और तगड़े वजीर है। जी हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने हल्फ उठाया है और उनकी कंफर्मेशन हुई है। जो अमेरिकी पार्लियामेंट की कमेटी है, उन्होंने उन्हें कंफर्म किया और उसके बाद उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया। मैं आज ही आपको बता देता हूं कि हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब के लिए सदर ट्रंप तो जो हैं, लेकिन मार्को रूबियो जो है वो उनसे भी ज़्यादा तत्ते और गर्म आपको महसूस होंगे। और चौधरी निजामुद्दीन को भी इस बात का पता है और इसलिए चौधरी निजामुद्दीन के जो नुमाइंदे यहाँ पर मोहसिन नकवी हैं, वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक तस्वीर, एक हैंडशेक, एक इंटरेक्शन मार्को रूबियो के साथ हो जाए। जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है यहाँ का लोकल, वो ये बता रहा है कि बहुत ही संजीदा और संगीन कोशिशें की गई हैं, उनके पीछे हल्के तक पहुंचा गया है, उनके जानने वाले लोगों तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई है कि एक झलक, एक दीदार वो नसीब कर दें। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्को रूबियो जो हैं, उनकी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है और वो ये कहते हैं कि अमेरिका की जो हमेशा से एक पॉलिसी है कि वो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिक्टेटर से काम लेना आसान है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कैसे काम लेना आसान है, अगली खबर में मूव करता हूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे काम लेना आसान है। लेकिन मार्को रूबियो कहते हैं कि हमें जमहूरियत के साथ खड़े होना चाहिए, अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम डिक्टेटर का साथ देते हैं, डिक्टेटर अपनी अवाम पर, अपने मुल्क में जुल्म करता है, वहाँ की अवाम देखती है कि अमेरिका उस जालिम के साथ खड़ा है। हमने उस अवाम के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं किया होता, लेकिन उस डिक्टेटर के मजालिम की वजह से वहाँ की अवाम अमेरिका से नफरत करती है और अमेरिका पूरी दुनिया में इस तरह से अपने खिलाफ मनफी नज़रियात या मनफी रुझानात या मनफी जो एहसासात हैं उनको जन्म देता है। तो मार्को रूबियो की बड़ी ही स्टेटेड पोजीशन है कि अमेरिका को कभी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए। मतलब कि जनरल आसिम मुनीर साहब की ये जो पूरी रजीम है, इसके खिलाफ मार्को रूबियो का खड़े होना, इसके एक नेचुरल अमल होगा और इसके साथ खड़े होना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी ये स्टेटेड पोजीशन है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो इससे भी ज़्यादा गर्म है और आप सबके लिए तशवीशनाक भी है। वो खबर ये है कि एक आपको साइड पे स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखाते हैं और ये है प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रल जो सेरेमनी, जो हल्फ बर्दारी की असल तकरीब। वो नहीं जहां पर हमारे एक शोबदाबाज गए थे, जो बड़े स्टेडियम में आपने देखा कि कैसे धोखेबाजी की गई, कि वीडियो को ऐसे एडिट किया गया कि बड़े स्टेडियम के अंदर मोहसिन नकवी चलते हुए जा रहे हैं और जहां पर वर्कर्स हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं, वहां ये भी जाग उसे। और फिर अचानक एक तरफ वो चलते जा रहे हैं और अचानक वीडियो चेंज होती है और वो माइक्रोफोन की तरफ जाते हैं और तकरीर करते हैं। आम जो सादा लोग होंगे पाकिस्तान में, उनको समझ नहीं आएगी कि जो ये चलते जा रहे थे वो बहुत बड़े स्टेडियम में थे और जो इन्होंने तकरीर की वो किसी के घर के बेसमेंट में या किसी छोटी सी जगह पर 10-12 बंदे सामने थे। तो वो एडिटिंग ऐसे की कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। लेकिन अब ज़रा, हम तो नंबर 1 थे, 77 साल हमको यही बताया गया कि हम नंबर नहीं नंबर 1 हैं। तो अब आपको थोड़ा सा तकाबली जायज़ा देते हैं कि वहाँ असल में नंबर 1 कौन था। हम तो नंबर 1 ही रह गए। ये ज़रा ट्रंप साहब की जो इनॉग्रल सेरेमनी है, जिसमें वो हल्फ ले रहे हैं, वो है। अब इसमें ज़रा गौर कीजिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं आपके साथ करूंगा। हिंदुस्तान को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, सिर्फ साउथ इंडिया की बात करेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि वहाँ कौन कौन है। कामिला देवी हैरिस, उनके अबाव अजदाद, उनका ताल्लुक जो है वो भी साउथ इंडिया से। आगे चलते हैं और साउथ इंडिया में चेन्नई से है उनके जो उनकी वालदा, उनका जो रिलेशनशिप है, जो यहाँ से आई थी। यहाँ पर वो एक प्रोफेसर थी, कामला देवी हैरिस की वालदा, और वो हिंदुस्तान से पढ़ के यहाँ आई थी और यहाँ फिर उन्होंने अगला अपनी करियर शुरू किया था। दूसरी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट शख्सियत थी उषा वैंस। जी हाँ, ये अमरीकी नायब सदर की अहलिया हैं। ये भी हिंदुस्तान से आई हैं, बहुत ही चोटी की वकील हैं और इस टाइम अमेरिका की सेकंड लेडी हैं। ये तेलुगु हैं, मतलब कि ये भी साउथ इंडिया से। उसके बाद विवेक साहब हैं, जो खुद ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर हैं और इनका ताल्लुक जो है वो केरला से। उसके बाद सुंदर पिचाई,
جی ہاں، جو گوگل کے آپ کے سامنے سی ای او ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ تامل ہیں وہ، اور ان کا تعلق بھی ساؤتھ انڈیا سے ہے۔ اس کے بعد ایس جے شنکر، جی ہاں جے شنکر، جو ہندوستان کے فورن منسٹر ہیں۔ اب وہ ذرا یہ جو ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں سائٹ پہ، ذرا غور کیجئے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ صرف ان کے اور جے شنکر کے درمیان میں صرف اور صرف صدر ٹرمپ کا جو ٹیلی پرومپٹر ہے، جو سکرین ہے، وہ ہے، کوئی شخص درمیان میں نہیں ہے، بالکل پہلی لائن میں، اور پہلی لائن میں بھی پہلی 2-3 نشستوں میں تو بہت ہی اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ شاید بہت سارے ہیڈز آف اسٹیٹ بھی ان سے پیچھے بیٹھے ہوں گے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ذرا دیکھیے کہ جو دنیا کے 8 یا 10 بڑے تگڑے ملک ہیں، جن کو کوارڈ میں شامل کیا ہوا ہے، جن میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، تگڑے ملک ہیں دنیا کے سارے، ان کے 2 کے کم از کم جو وزرائے خارجہ ہیں آسٹریلیا اور جاپان کے، وہ دوسری یا تیسری لائن میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جے شنکر جو ہیں وہ بالکل ٹرمپ کے سامنے مین اتنا ہی فرق ہے جتنا آج کل باجی جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ، فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جپیاں ڈالتی ہیں تو جتنی قربت وہاں ہوتی ہے اتنی ہی جے شنکر صاحب کی ٹرمپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف اب آپ کو ہم کمپیریزن دیتے ہیں، یہ تو تھے نمبر 1 والے، اب ہم آپ کو کمپیریزن دیتے ہیں نمبر 1 والے۔ اب نمبر 1 والوں نے بھی جو 77 سال میں پروڈکشن کی ہے وہ بھیجی ہوئی ہے، اور یہ ان کی اپنی ہینڈ پکڈ پروڈکشن ہے اور نسل در نسل ہے۔ مثلا خواجہ آصف کے والد صاحب بھی ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز نے پک کیے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے، نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، یہ تو ان کی ہوم پروڈکشن ہے، اور اب محسن نقوی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کے آدمی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو یہ ساری پروڈکشن ان کی اپنی کی ہوئی ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں باہر سے کسی نے دے دیے۔ میں جیسے آپ سبزی لیتے ہیں یا فروٹ لیتے ہیں تو کچھ سیب بیچ میں کسی نے برے ڈال دیے، کوئی اچھے ڈال دیے، تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کیا پتہ یہ سیب کہاں سے آئے، یہ تو حضور نظام الدین صاحب آپ کی اپنی پروڈکشن ہے۔ اب ان کے کارنامے دیکھیے آگے۔ سب سے پہلے تو جب اب سے چند دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ سے پوچھا گیا، جے شنکر کو تو آپ نے دیکھ لیا وہ کہاں ہیں، جب ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے صحافیوں نے پوچھا کہ کیا آپ ٹرمپ کی حلف برداری پر جائیں گے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دیکھیں گے یا ہمیں ابھی انویٹیشن نہیں، انہوں نے آگے سے کہا میرا وہاں کیا کام ہے، میں نے وہاں کیا لینے جانا ہے، میرا کیا کام ہے وہاں پر۔ ذرا بے اتنا ہی چیک کریں، ٹرمپ نہ ہو گیا یہ ماچھیوال گاؤں کا بشارت مسلی ہو گیا، جس کے حلف برداری کی تقریب پر آپ نے اتنی بے اتنائی سے کہا کہ میرا وہاں کیا کام ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، اب آگے چلیں، یہاں نہیں بات ختم ہوئی، اگلا چلیں۔ اگلے ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ محمد آصف، وہ کل آپ کو بتا رہے ہیں پوری قوم کو کہ انہیں ٹیلی ویژن سے پتا چلا ہے کہ ہوم منسٹر امریکہ پہنچا ہوا ہے۔ جی ہاں، حیران مت ہوئیے، اگر چائے شائے پی رہے ہیں تو اپنے اوپر نہ گرا لیجئے گا مہربانی کر کے۔ آپ کے ملک کے ڈیفنس منسٹر، جن کو جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے جنرلز نے سیالکوٹ سے بڑی ہی محنت سے اور دھاندلی کر کے اما ریحانہ ڈار کے خلاف جتایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہوم منسٹر، انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ امریکہ میں، مجھے تو ٹیلی ویژن سے پتا چلا ہے کہ وہ امریکہ میں۔ آگے چلیے، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے جن کو بھیجا ہے امریکہ میں وہ چونا لگاتے پھر رہے ہیں۔ ان کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے اور اسٹیڈیم میں پھر رہے ہیں، اصل والی جگہ پر انہیں نہ کسی نے گھسنے دیا نہ گھسنے دینا تھا، وہ کوشش کر رہے ہیں شوبدہ بازی کرنے کی، اور وہاں پر بیچاروں نے ویسی ہی انگریزی بولی ہے جیسی ہم چھٹی جماعت میں جب سیکھتے تھے ٹاٹ والے اسکول میں، تو ہم بولتے تھے، یہ میرا خیال ابھی بھی ادھر ہی ہیں محسن نقوی صاحب، تو وہ شوبدے بازیاں اور چونا لگاتے پھر رہے ہیں۔ لیکن چونا لگاتے لگاتے جو تصویر خود شیئر کی، اس میں انہوں نے ایک ایسی فورم کی تصویر شیئر کر دی جہاں پر مائک پکڑ کے وہ بیسمنٹ یا چھوٹی سی جگہ پہ تقریر فرمائی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو تقریب تھی جہاں پر یہ امریکہ جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے برطانیہ کی سابق وزیر اعظم کے ساتھ، وہ جو فورم تھا وہ چائنا مخالف فورم ہے، ایک ایسا فورم ہے جس کا ون اینڈ اونلی ایم جو ہے وہ یہ ہے، ہم اسکرین پر آپ کو بتا بھی رہے ہیں اس فورم کے بارے میں، ون اینڈ اونلی ان کا ایم یہ ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے، موجودہ جو رجیم ہے چائنا کے اندر، ان کو ڈیفیٹ کرنا، چائنا سے نکالنا ہے، ان کے چنگل سے چائنا کو آزاد کروانا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں ملکی سلامتی بھی بک سکتی ہے سب کچھ، تو اب یہ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم چائنا بھی بیچ دیں گے، آپ مطلب چائنا سے بھی دوری اختیار کریں گے، آپ ہاتھ میں دیں ہمارے، کسی طرح سے تصویر کھنچوائیں۔ تو بس آپ تیار رہیے، وہ جو آپ کے پاس پٹاخے ہیں نا شبرات پہ چلانے والے، ان کا بس چلا تو یہ وہ بھی بیچ دیں گے، بس ان کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے۔ تو یہ ہیں
آپ کے تمام نمبر 1 ایک طرف ہندوستان، اور میں نے صرف آپ کو ان کا ساؤتھ انڈیا بتایا ہے، ایک طرف ان کی پار دیکھیے اور ایک طرف ہمارے والوں کی کرتوتیں دیکھیے. ایک کہتا ہے مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا وہاں کیا کام ہے، تیسرا جو ہے آپ کے ساتھ فراڈ کرتا پھر رہا ہے، اور چوتھے کی سٹیٹمنٹ دوبارہ سنیں. اب خواجہ محمد آصف صاحب نے 2 ٹوک موقف اپنایا ہے سب کے بعد، تمام سٹیٹمنٹس کے بعد، کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پریشر آیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے اور ہم پریشر لیں گے. اب آپ سب ہنس سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کیونکہ اس سرکس پر، ان جوکرز پر آپ ہنسیں گے نہیں تو اور کیا روئیں گے. تو آپ ہنس سکتے ہیں اپنی قسمت پر، اپنے ملک پر، اپنے نظام دین پر، جنہوں نے یہ والے چور ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. انہی کے لیے محسن نقوی کیونکہ چھپ کے امریکہ میں پھر رہے تھے، ایک مظاہرہ 3 گھنٹے کے نوٹس پہ، جی ہاں صرف 3 گھنٹے کے نوٹس پہ، ورکنگ ڈے پہ 5 بجے واشنگٹن میں مظاہرہ ہوا، جس کا میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا. اس سردی جو تھی، ٹیمپریچر تو -10 تھا لیکن فیل لائک -14 تھا، -16 تھا، مین سخت سرد ترین دن شاید 50 سالوں کا. اس پر بھی عمران خان کے چاہنے والے، پاکستانی قوم کے ایسے لوگ جو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ نکل کے آئے اور واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی کے سامنے محسن نقوی کے خلاف نعرے بھی لگائے، احتجاج بھی کیا اور اسے ڈی چوک میں ہونے والے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا. آگے سے ایمبیسی والوں کو غصہ آیا اور انہوں نے پولیس کال کر لی. جی ہاں، پولیس کی 3 سے 4 گاڑیاں آ گئیں اور جو وہاں پر لوگ تھے اپنی طرف سے یہ سوچا کہ کمپلین کریں گے اور ان کو ہراساں کریں گے. پولیس نے پوچھا کیوں بلایا، انہوں نے کہا یہ شور مچا رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کا آئینی حق ہے، وہ شور مچا سکتے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجیے، آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہے. اس کے بعد پھر احتجاج کرنے والوں نے اور بھی شدت کے ساتھ احتجاج کیا. انہیں لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے ٹینچ بھاٹا کے ایس ایچ او کو فون کیا ہے اور اب ایس ایچ او آئے گا وڑائچ، جو انہوں نے، آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ میرا خیال فیاض وڑائچ ان کا نام ہے، جو انہوں نے اسلام آباد میں ایک ایس ایچ او صاحب لگائے ہوئے ہیں. انہیں لگا کہ وہ آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا اور ان کی پھر چتر پریڈ بھی کرے گا بیچاروں کی، اور پھر ان سے بیان حلفی لکھوائے گا اور پھر زبردستی کے وہ جو بندوق کا مقابلہ معصوم سے ہوتا ہے وہ والی پریس کانفرنس ان سے کروائیں گے کہ یہ ہم انتشاری تھے اور اب ہم بندے بن گئے ہیں اور ہم کبھی بھی احتجاج نہیں کریں گے. لیکن یہاں تو وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسرائیل سے. جی ہاں، وہ بھی ہم پوری قوم جو ہے ان کے بارے میں ہمارا رویہ بھی جو ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن وہاں کے آرمی چیف نے اپنا فیلئر مانتے ہوئے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے. جو اسرائیل کے آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا حماس نے جو حملہ کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میری جو فوج ہے وہ حملہ ہوا اور اس میں قتل و غارت ہوئی، وہ میری فوج کی ناکامی ہے، ایز اے آرمی چیف میری ناکامی ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پاکستان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، جیسا مرضی فیلئر ہو جائے کسی بھی ادارے میں ہو جائے، صرف فوج کی بات نہیں ہے، کہیں بھی ہو جائے کوئی استعفیٰ دینے کی طرف نہیں جاتا. تو یہ ذرا آپ جن کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اپنا کمپیریزن یہاں پر ضرور کر لیجئے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ہماری طرف سے. ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ قومی سلامتی کے خطرات، غور سے آپ نے سننے ہیں یہ الفاظ، آپ نے غور سے سننے. قومی سلامتی کے خطرات، انسانی اور سامان کی اسمگلنگ جیسے مسائل کے پیش نظر حکومت پاکستان نے سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے نئی بارڈر کنٹرول اتھارٹی قائم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. جی ہاں، جو آپ کے ملک میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ جو اس وقت رینجرز ہیں، ایف سی ہے، یا جو بھی ہماری وہاں پر اپوائنٹڈ لوگ ہیں یا وہاں پر پلیسڈ ہماری فورسز ہیں، وہ ناکام ہو گئی ہیں. اس سے تو یہی لگتا ہے نا، کیونکہ ایک نئی اتھارٹی اب ہم نے قائم کرنی ہے. آپ کے ٹیکس سے پیسے سے، آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے جن کو پہلے یہ ذمہ داریاں تھیں، اور آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ 2023 میں بھی اور 2024 میں بھی کامران خان صاحب نے، جو بہت ہی معتبر جرنلسٹ ہیں، کراچی سے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اب میں بارڈر سے ہر صورت اسمگلنگ بند کرواؤں گا، اور انہوں نے کور کمانڈر جو صدرن کمانڈ تھے ان کو بھی احکامات دیے تھے کہ یہاں سے تمام اسمگلنگ جو ہے وہ بند کروا دی جائے. اس کے بعد بزنس ریکارڈر جو پاکستان کا ایک بڑا اخبار ہے، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جو اسمگلنگ ہے اس میں اس کے بعد اضافہ ہو گیا تھا. پھر جو پاکستان میں آئل
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने खत लिख के कहा था कि स्मगलिंग जो है वो 15 से 20% अजाफा हो गया है और हमारे लिए कारोबार करना और भी मुश्किल हो गया। उनके अहकामात के बाद स्मगलिंग बढ़ गई। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें नई बॉर्डर कंट्रोल फोर्स बनानी है, पुराने वाले काम नहीं कर रहे। इस्तीफा कोई नहीं देगा, जरा गौर कीजिएगा कि हमारे जो वाले भी लोग नाकाम हुए हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम नई फोर्स बनाएंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए जो पीका एक्ट है वो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पीका एक्ट ऐसे तमाम जराइम को हैंडल करता है जो ऑनलाइन होते हैं। अब फैसला ये किया गया है कि इस एक्ट को या इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन को, इस यूनिट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत से लेके इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर मोहसिन नकवी साहब के अंडर कर दिया जाए, ताकि वहां पर FIA और पुलिस लोगों को ट्वीट करने, लोगों को दूसरी चीज़ें करने पर पकड़ा जाए। अच्छा, ये भी एक बड़ा मोतबर काम है। जैसे पहला काम हमने नई फोर्स बनानी, ये भी अच्छा काम है कि अब इसकी वजारत दाखिला को सपुर्द करने की काबीना ने मंजूरी दे दी। अब अगली खबर सुन लीजिए, वो भी इसी से रेलिवेंट है। अगली खबर ये है कि एडिशनल डायरेक्टर FIA चौधरी सरफराज, जी हाँ, साढ़े कोलों एक चौधरी नहीं सी सांभिया जाता, एक होर आ गया है। सो चौधरी निजामुद्दीन के बाद चौधरी सरफराज आ गया है। अब चौधरी सरफराज कहता है कि मुझे नहीं पता शहबाज गिल डॉक्टर है या कंपाउंडर, मैंने तो उसे गिरफ्तार करना है। उन्होंने यह बताया कि 17 मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। 2 इसके अलावा आपको पता हो कि वो इस्लामाबाद में हैं, तो नहीं, मैंने गलत नंबर कह दिया। 18 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं, 2 इस्लामाबाद में, मतलब 20 मुकदमात, 50 इन्होंने टोटल करने थे। मतलब उस तरफ गामजन हैं जो मेरे ऊपर मुकदमात इन्होंने करने हैं। कहते क्या हैं, जरा सुनिए। 10 मजीद FIR काटी है, तो अब टोटल FIR हो गई है 18। 17 मुलजमान गिरफ्तार हैं, जिनमें 2 ख्वातीन भी हैं। बाकी जो 2 इसमें हमारे मुलजमान हैं जो इंटरनेशनल बैठे हुए हैं, एक शहबाज गिल है और एक इमरान रियाज है, जिसको हम पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा उसको पैगाम है कि आप आओ पाकिस्तान में, मैं आपको पकड़ने के लिए आऊंगा, आप स्टेट के मुलजम हो, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा और 1122 और 2 व्हील चेयर लेके जाऊंगा, क्योंकि इन्हें जरूरत पड़ती है इन चीजों की। रेड नोटिस जारी हुए, हमने इंटरपोल को उसके खिलाफ लिखा और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो रियासत पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा और मैं उसको गिरफ्तार करूंगा। सुन लिया आपने। तो चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि बस इंटरपोल भी, मतलब हमारी जरा मामला चेक करें, हमसे स्मगलिंग नहीं रुकती, हमसे हमारी जो मौजूदा तमाम की तमाम फोर्स है वो कहती है हम नाकाम हो गए, नई फोर्स बनानी हमसे वहाँ पर जो कुछ हुआ है, ट्रंप और दावतनामा और सब कुछ, वो आपके सामने है। अदालतों में इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी और सब कुछ क्या हो रहा है वो आपके सामने। लेकिन मसला इस मुल्क का एक है, शहबाज गिल को, इमरान रियाज को, इनको पकड़ना है, ये मसला है जी। FIR देनी है, ये मसला है। मोहित पीरजादा को पकड़ना है, ये मसला है। और क्यों शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था कि ये हैंड शेक नहीं हैंड हग है, तो वहाँ से किसी ने हग से कॉन्सेप्ट लिया और फिर आगे तस्वीरें बनाई। कौन लोग हो यार तुसी? एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा आप कोशिश नहीं करते। अब आप कहेंगे कि ये शहबाज गिल साहब भी क्या रोज़ रंडी रोना लेके बैठ जाते हैं अपना, कल भी बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे। अब करें क्या, रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है, आपके सामने रखना पड़ता है। पहले आपको बताया कि ये FIR, फिर 6 करोड़ टैक्स का, फिर ये धमकी दी गई कि आपसे आपके पॉलिटिकल टाइटल्स और आपका इज्जत मर्तबा सब कुछ हम छीन लेंगे, आपको पता नहीं हम कितने ताकतवर हैं, आपको पता नहीं हमारे हर तरफ बंदे हैं। इस तरह की अब धमकियां पहुंचाई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि असल मसला क्या है। वो असल मसला ढूंढा है आशिर बाजवा साहब ने, आपके सामने रखते हैं, आपको समझ आएगी कि मसला क्या है। ये पिछले 100 ट्वीट्स हैं, जी हाँ 100 ट्वीट्स शहबाज गिल के और उसके अपोजिट पूरी नून लीग के। पूरी नून लीग मीन जो नून लीग के मेन चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, उन तमाम के 100 ट्वीट, 100 ट्वीट्स और मेरे 100 ट्वीट, मतलब सबके 100 ट्वीट्स हैं यहाँ। तो जो शहबाज गिल के 100 ट्वीट्स हैं उनको 3274 लोगों ने बुकमार्क किया, 6,94,987 लोगों ने लाइक किया, रीपोस्ट 2,22,000 लोगों ने किया, रिप्लाई 15,993 लोगों ने किया। और अब दूसरी तरफ पूरी नून लीग देखिए, इसमें बाजी मरियम का अकाउंट है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है, इसमें मरियम औरंगजेब का अकाउंट है, इसमें अजमा बुखारी का अकाउंट है, इसमें हिना परवेज भट्ट साहबा का अकाउंट है। यही वो अकाउंट है जो इनकी तरफ से ज़्यादा तवातर के साथ ट्वीट करते हैं और ज़्यादा इंगेजमेंट है। अब इन सब अकाउंट्स के अगर आप गिने तो इनके 100 करके, मतलब कि इनके 500 ट्वीट्स और मेरा 100 ट्वीट्स, तो इनके तमाम के ट्वीट्स मिला के भी ना ही वो बुकमार्क्स हैं, बराबर हैं, मेरा पोर्शन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है उनसे, ना ही उतने लाइक्स हैं और ना ही उतने रीपोस्ट हैं। हाँ, एक जगह पर ये मेरे से जीते हैं,
آپ غور کر رہے ہوں گے کہ تقریباً تمام کے تمام لوگ ہی ایک جگہ پر یا زیادہ تر لوگ میرے سے جیت رہے ہیں، اور وہ ہیں رپلائز کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی برا بلا کہتے ہیں رپلائز میں، وہ جو کامنٹس لکھتے ہیں نا اس میں، پر میں تو کبھی کسی کو انکریج نہیں کرتا گالی گلوچ، لیکن ہمیں بھی کرتے ہیں لوگ، گالی گلوچ کرتے ہیں، غصہ نکالتے ہیں، وہاں پر رپلائز زیادہ ہیں، تو وہاں پر میں ان سے ہارا ہوں، تو اچھا ہے وہ چیز آپ ہی کے کھاتے میں ہے۔ تو یہ ہیں وہ وجوہات۔ ایک طرف تو آپ سب کی محبت کی وجہ سے ہم ویلاگ میں اس وقت عمران ریاض کے بعد سب سے زیادہ جو کرنٹ افیئرز ہیں ان میں ہمارا ویلاگ دیکھا جاتا ہے، تو ایک طرف یہ تکلیف ہے، اور دوسری طرف یہ ہماری چلتی ہوئی زبان بھی تکلیف ہے ظاہر ہے، اور تیسری طرف یہ جو سوشل میڈیا کا محاذ ہے جس سے چودھری کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے، ٹویٹر کو تو بین کر رکھا ہے، وہاں پر پوری نون لیگ ایک طرف ہے اور آپ کا بچہ، بھائی، انکل، چچا، جو بھی میں آپ کا لگتا ہوں، آپ کا یہ خاکسار جو ہے وہ دوسری طرف ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے چودھری صاحب کبھی ایف آئی آرز کرتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی چلتا رہے گا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ خبر ایک اور بھی ہے جس کے اوپر میں کوئکلی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 2-3 امپورٹنٹ خبریں ہیں، ذرا لمبا ہو رہا ہے ویلاگ، لیکن میرے ساتھ رہیے گا، میں کوئکلی اس کے اوپر بات کر دوں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے آرمی چیف سے ایک تقاضا کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے آرمی چیف صاحب کو کہ آپ نیلسن منڈیلا بنیں اور 9 مئی کے تمام لوگوں کو معاف کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہم 95% جو ہیں وہ مورلی کرپٹ ہیں، اور اس 95% میں کوئی 1-2% تو ایسے غلاظت سے بھرپور دماغ ہیں جن میں معذرت کے ساتھ سلیم صافی صاحب بھی ہیں۔ اس شخص نے پہلے وہ تمام تیزاب پھیلایا، پہلے وہ تمام گندگی کی، اور ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے لیڈر کو جان سے مروانے تک کی کوشش کی، ایسا جرنلزم کیا، ایسی بے شرمی، اس کو جرنلزم نہیں کہہ سکتے، ایسی بے شرمی کی، ایسی بے حیائی کی، اور اب جب سب کچھ ہو گیا ہے تو اب ان کو ایک تو خاموشی چڑھی ہوئی ہے، اور اب یہ سوبر بن کے دکھا رہے ہیں۔ ہمارے فواد چودھری صاحب نے تو کل لگے ہاتھوں ان کی تعریف کر دی کہ دیکھیں یہ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ فواد صاحب، کبھی گورنمنٹ آئی تو ان کو ہم میرا خیال 23 مارچ کو تمغہ امتیاز بھی دیں کہ انہوں نے یہ ٹویٹ ہمارے لیے کیوں کر دیا۔ کیا ہم بھول جائیں جو کچھ انہوں نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کوئی بدلہ لینا ہے یا ان سے کچھ، لیکن ان کی کرتوت کیسے بھول جائیں جو انہوں نے کی ہوئی ہے، کس طریقے سے وہ جو زہر، غلاظت اور گندگی، وہ بھلے بشرا بی بی کے بارے میں ہو، بھلے عمران خان کے بارے میں ہو، بھلے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہو، عام عورتوں کے، عام ورکرز کے بارے میں، اس شخص سے زیادہ غلاظت کس نے کی ہوئی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو قتل کروائیں، جب وہ قتل ہو جائے تو پھر آپ اس کے گھر والوں کے پاس بیٹھ کے اس کا افسوس کریں۔ تو آپ کے یہ جو ٹسوے ہیں، آپ کے یہ جو مگرمچھ کے آنسو ہیں، ان کو سب جانتے ہیں۔ لیکن اب دوسری طرف آتے ہیں، نیلسن منڈیلا تو مظلوم تھا، اس نے تو جیل کاٹی تھی، اس کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، تو وہ باہر آیا، اس نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس طرف تو معاملات اور ہیں، یہاں تو جنرل عاصم منیر صاحب نے جو عمران خان کو، اس کے خاندان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، پورے پاکستان کو اس وقت جیل میں ایک قسم کا ڈالا ہوا ہے۔ 9 مئی ہو اس میں 25 لوگ شہید ہوئے، 26 نومبر ہو اس کے اندر ابھی تک نہیں پتا کتنے لوگ شہید ہوئے۔ تو یہاں پر عمران خان نے معافی کرنی ہے یا یہاں پر جنرل صاحب نے معافی کرنی ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ لوگ ایک تو پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے، اور اوپر سے رج کے بے شرم ہیں۔ ان کو بندہ کیا کہے، اور جب میں ایسے سخت الفاظ کہتا ہوں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زبان جو ہے اس کو شستہ رکھنا ہے، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی۔ اچھا جی، اگلی خبر کوئکلی میں، ویلاگ مجھے پتا ہے لمبا ہوا ہے، لیکن اگلی میں عدلیہ کے بارے میں آپ کے سامنے کوئکلی خبر رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کو 2 ہفتے پہلے غالباً ایک خبر دی تھی کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اڑتی خبر ہمارے تک پہنچی تھی، ہم نے آپ کے سامنے تب رکھی تھی۔ اب حسنات ملک جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور بہت ہی مروجہ قسم کی صحافت کرتے ہیں، ان کی خبر ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو، انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو لایا جا رہا ہے۔ ہماری اطلاع یہی ہے کہ شاید سرفراز ڈوگر صاحب کا کرا نکلے، ہو سکتا ہے آخری منٹ کسی اور کو لے لیں، لیکن فی الحال ہمارے پاس انفارمیشن یہی ہے۔ اب جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے ججز کو کہا ہے، جو پھڈا بنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اوپر سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر توہین عدالت کا نوٹس دیا ہے، اور رجسٹرار کے اوپر توہین عدالت لگی ہے، اور وہ مقدمہ جو جوڈیشل آرڈر ہوا تھا اس کو انتظامی طور پر افریدی صاحب نے چینج کر دیا۔ سارا معاملہ آپ نے سن رکھا ہوگا ہمارے ویلاگز میں بھی، دوسروں میں بھی۔ اب جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ سے درخواست ہے کہ ہمارے کام میں وہ داخل نہ ہو، ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کرے، ہم نے قانون سازی کرنی ہے، ہمیں کرنے دی جائے۔ میں آسان حال بتاتا ہوں، اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ
اور ایسن بون صاحب تو پہلے بھی جج رہ چکے ہیں. آپ دونوں نے ماشاءاللہ جس طریقے سے اس قوم کو، اس عدلیہ کو، اس آئین کو پامال کیا ہے، اگلی پاکستان کی ساری نسلیں آپ کو جسٹس منیر کی طرح یاد رکھیں گی. تو آپ ایسا کریں کہ دونوں روب پہنیں. رابنگ تو آپ ویسے ہی کر رہے ہیں، تو اب آپ ججز والی روب پہنیں، بیٹھیں اور دونوں بینچ بنائیں اپنا ڈویژنل، اور اپنے مخالفوں کو سزائیں دیں. کیوں آپ نے جج لانے ہیں؟ کیوں تڑیاں لگا رہے ہیں ججوں کو؟ ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کریں، اس میں نہ کریں، آپ یہ کام خود ہی کر لیں. خبریں اور بھی تھیں، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.